بات صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو عید مبارک آپ کو، ہوپ فلی ہلکے میں ہی ہوں گے آپ. نظامی صاحب. جی فاضل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا فاضل صاحب ڈبل مبارک ہو آپ کو. ایک تو عید آپ نے قوم کو پہلی دفعہ پورے پاکستان میں، میری لیونگ میموری میں شاید پہلی دفعہ ہی ہے. پتہ نہیں لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا، آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں مولانا مودودی کو ایوب نے اندر کر دیا تھا جب انہوں نے 2 عیدیں کرائی تھیں. لیکن اس کے بعد تو یہ جو رویت حال کمیٹی ہے یہ لوگوں کی عیدیں خراب کرتی ہے. تو ابھی خراب کی ہے ویسے کہ 10:30-11 بجے تک بیٹھے رہیں تاکہ یہ میڈیا پر رہیں. اور یہ سائنس کے مطابق تو باقی اسلامی ملک کم سے کم ہے، مثلا UAE ہو گیا، سعودی عربیہ، ساری دنیا میں جو مون کی جو مختلف ہوتے ہیں اسٹریچز وہ 100 سال تک موجود ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن آپ کو مفتی منیب نے بڑی برا بھلا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا کام تو ہے کہ آپ وینٹیلیٹر بنائیں، آپ کا کام ہے کہ آپ چاند تک پہنچیں. تو آپ کن چکروں میں پڑ گئے؟ وہ بھی ہم بنا رہے ہیں اور وہ بھی ہم نے کیا ہے. دیکھیے 2 مہینے جب 26 فروری کو کووڈ کیس آیا تھا تو ہم کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے، اور ودن 3 منتھ ہم نے وہاں پر بھی جو بنایا، جو ہم نے کنٹریبیوٹ کیا وہ بھی آپ کے سامنے، اور آپ نے تو اپنے پروگرام میں بھی بڑی مہربانی کی اور پورا ڈیٹیل سیگمنٹ اس کے اوپر کیا. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے، آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کو پاکستان نے PPEs کا پورا جہاز ہم نے جو ہے وہ تحفہ بھیجا. یہ کب لیونگ میموری میں آپ کے یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم امریکہ کو اس طرح کا کوئی گفٹ بھیجیں. ہم تو ہمیشہ انہیں سے جو ہے وہ لیتے رہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہاں یہ بڑی بات ہے، قابل تشکر. مفتی منیب الرحمان صاحب تو چلے بزرگ ہیں، غصے میں ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ بھی کوئی میں نے کل مطلب اس پریس کانفرنس میں نے کوئی انکشاف نہیں کیا تھا. اگر ابھی بھی آپ pakmoonsciting.com کے اوپر جائیں گے، جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے جس میں ہم نے یہ سارے اپنے جو کیلنڈر ہیں ڈالے ہوئے، یہ پچھلے سال ہم نے بتایا تھا کہ یہ 24 تاریخ کو جو ہے عید ہوگی. جب ہم نے پچھلے سال عید کی پریڈکشن کی تھی اسی وقت ہی ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگلے سال ادھر عید ہوگی. اب ہم نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ بقر عید کب ہوگی، اگلے سال عید جو ہے وہ کب ہوگی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں نے کچھ دوپہر کو بتا دیا یا شام کو بتا دیا، یہ تو ہم نے تو 1 سال پہلے بتا دیا. اب ہم انشاءاللہ اس سال یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم جی فواد صاحب اس سال 2 ایبزولوٹری بنا رہے ہیں، ایک گوادر میں اور ایک کہیں اور ہے. جی ایک گوادر اور اسلام آباد میں، تاکہ عام آدمی خود ہی جا کے دیکھ لیا کرے کہ کہاں چاند ہے اور کہاں نہیں. فاطمہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو یعنی یہ مون اسٹریچز تو بڑی پرانی سائنس ہے، 100 سال تک کے بتا سکتے ہیں آپ. ایک اور بات ہے، دیکھیں آپ کا تعلق ایک پاکستان بنانے والی مسلم لیگی خاندان سے ہے، میرا بھی کسی حد تک تعلق ہے. اب وہ لوگ یہ اصل میں جنگ اور طرح کی ہے. اب دیکھیں نا مفتی منیب صاحب نے جو لہجہ استعمال کیا ہے کہ یو ہیو نن آف یور بزنس، کسی حکومت کا تعلق نہیں ہے، یہ ہم فیصلہ کریں گے. یہ لوگ جو ہیں یہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی مخالفت کرنی ہے سر توڑ. جو لوگ قائد اعظم کے ساتھ تھے ان کو پتہ ہے کہ کس وقت بکتی تھی. اب وہ جب وہ ایک دادا گیری کرتے ہیں تو یقیناً افسوس ہوتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، اور بالکل آپ نے جو آپ کے جو والد صاحب کے تعلقات تھے میرے دادا سے، میرے الطاف صاحب سے، پھر آپ کے، اور یہ ساری وہ فیملیز تھی جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کیا. اور آپ کے صدر حمید نظامی صاحب سے نوائے وقت سے کون اس کردار سے جو ہے وہ واقف نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس سائڈ کے اوپر پھر فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کی جو سارا اسٹرگل تھی اس میں جس طریقے سے چودھری الطاف صاحب نے ساتھ دیا. تو ہم تو ظاہر ہے کہ اسی ٹریڈیشن کو لے کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ جو جناح صاحب کا، جو فاطمہ جناح کا، یا ان لوگوں کا جو ویژن تھا اس کو ہم تو اس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو سارے لوگ ابھی ہم پاکستان، یہ تو ایک افغانستان کے پوسٹ افغانستان ایک خاص ریجنل سیکورٹی سچویشن پیدا ہوئی تو یہ ماحول پیدا ہوا. ادروائز تو پاکستان تو بالکل مختلف پاکستان تھا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے اور باقی بانیان پاکستان نے دیکھا. جی اچھا فواد صاحب، اس سارے دورانیے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور بھی رہی، لوگوں کا عوامی تاثر یہ ہے
کہ جو ساری توجہ جو کوریج مفتی پوپلزئی صاحب لے جایا کرتے تھے، اب وہ فواد چودھری جو ہیں انہیں مل گئی ہے، مفتی منیب ورسز فواد چودھری ہو گیا۔ دوسرا یہ بتا دیں فواد صاحب، آسانی ہو گئی ٹیکنالوجی کے آنے سے، بہت سے گمبھیر معاملات بڑے سلجھ گئے ہیں، لیکن جو رویت ہلال کمیٹی ہے وہ شرعی جو عذر ہے اس کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اسلامی ملک ہے پاکستان، شریعت کے مطابق بھی چلنا ہے۔ واٹ از دی مڈل وے؟ کیا رویت ہلال کمیٹی کو کچھ سکویز کر دیا جائے، یا اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ مینڈیٹ دیا جائے کہ وہ کنسرن منسٹری سے ڈیٹیل انفارمیشن لے کے فارملی اناؤنس کر دے؟ کوئی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں فیصل، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم دنیا کا کوئی واحد اسلامی ملک نہیں ہے۔ انڈونیشیا بھی ہمارے جتنا ہی اسلامی ملک ہے، ملیشیا بھی ہمارے جتنا ہی اسلامی ملک ہے، ترکی بھی ہمارے جتنا ہی اسلامی ملک ہے، ایون UAE اور سعودی عربیہ، ایران بھی ہمارے جیسے جو ہے وہ اسلامی ملک ہے۔ آپ سمپل یہ کریں کہ جو موسٹ ماڈرن مسلم اسٹیٹ ہیں، ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ کون سے مجھے آپ آج ترکی کا کیلنڈر نکال کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں کہ آگے کب کب کیا کیا تہوار ہے۔ اس طرح سے تھوڑا یہ کہ صرف اسلام جو ہے وہ صرف پاکستان میں نازل تو نہیں ہوا نا، پوری دنیا کا مذہب ہے، پوری دنیا میں جو ہے۔ یہاں پہ تو دیکھیں نا پرابلم، یہاں یہ کوئی مذہبی پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم یہ ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ اپنا کلاؤڈ رکھنا چاہتا ہے پالیٹکس میں، اور وہ ہر ایونٹ کے اوپر، اور یہ صرف کوئی رویت ہلال کا پرابلم تھوڑا ہی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ اسمبلی میں انڈر ایج میرجز کا بل پاس نہیں کرا پا رہے، جو سعودی عرب اور ایران نے بین کر دی ہے انڈر ایج میرجز، ہمارے یہاں نہیں بین ہو پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پورا اسٹیٹ نے ماضی میں جو زیادتی کی وہ یہ کی کہ آپ نے یہاں سیکریٹیرین جماعتوں کو باقاعدہ اسٹیٹ اسپانسرشپ دی، اور پوسٹ افغانستان آپ نے یہاں پہ وہ گروپس کریٹ کیے جو ریاست سے زیادہ طاقتور ہو گئے، اور اب وہ پولیٹیکل پاور اور زیادہ پولیٹیکل پاور گریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لڑائی جو ہے یہ کوئی رویت ہلال کی یا فلانے کی یا اس کی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل پاور کی لڑائی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے پولیٹیکل پاور آپ نے کنزرویٹو آرتھوڈاکس کو دیں گے، پاکستان تباہ ہوگا، جی اسے واپس لینی ہے اگر آپ نے آگے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بریک لیتے ہیں فواد صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جو ایک اور بات کی مفتی صاحب نے کہ دین کے معاملات میں فواد صاحب کی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں، کیا یہ زیب دیتا ہے ان کو، اور کیا آپ کسی کو دین کے معاملات میں مداخلت سے روک بھی سکتے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے فواد صاحب سے یہی، لیکن آپ سے نظامی صاحب میرا کویسچن ہے، جو زبان یہ جو لہجہ مفتی صاحب نے استعمال کیا کہ فواد چودھری صاحب کو کی دینی معاملات میں مداخلت کی مذمت کرتے ہیں، یہ کیا ایک مفتی کو، ایک اتنے بڑے عالم کو زیب دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ تو دیکھیں نا، اصل میں یہ جیسے فواد صاحب نے خود کہا، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ اب یہ فواد صاحب نے چھیڑ دی ہے، اب امید ہے کہ ان کا لیڈر ان کو پوری طرح بیک کریں گے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے یہ بہت وسیع تر ہے۔ جی فواد صاحب۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اصل جو تو پہلے جو ہم نے بات کی ہے یا عارف نظامی صاحب نے بات کی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھیے، میں تو سائنس کو اور اسلام کو علیحدہ سمجھتا ہی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو تمام علوم ہیں ان کا ماخذ قرآن ہے۔ ہمارا تو جو مذہب ہے وہ اقرا سے شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علم حاصل کرو چاہے تمہیں جیت جانا پڑے۔ آپ نے وہ کہا کہ جن قیدیوں کے پاس نہیں ہے جرمانے کی فیس، وہ بچوں کو پڑھا دیں، اور وہ ان کو جو ہے آزاد کر دیا۔ ہمارا جو مذہب ہے اس کو اگر علم سے، سائنس سے، فارورڈ لکنگ اس سے علیحدہ کر دیں تو یہ تو پھر ہمارا مذہب جو ہے وہ درس ہی نہیں ہے جو ہمیں ملا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ان کا آپ سمجھیے جو موقف ہے، اس کو تو میں مکمل مسترد کرتا ہوں کہ سائنس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہبی معاملات سے، یا سائنس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سارے ہیں نا، یہ کوئی امام حنبل سے کوئی بڑے جو ہے بزرگ نہیں ہے، ہمارے تو اماموں نے کہا ہوا ہے کہ یہ سائنس کا مسئلہ ہے۔ موجودہ دور میں بھی آپ جاوید غامدی صاحب کا موقف پڑھیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا موقف پڑھیں، وہ کہتے ہیں یہ سائنس کا مسئلہ ہے، یہ علم کا مسئلہ، یہ مذہبی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ تو ان کا آپس کا پرابلم ہے، وہ سالو کریں نہ کریں۔ ہم نے تو سمپل ایک راستہ بتایا ہے
اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. آسان ہے، جس طرح آج آپ نے جس طرح دیکھا کہ پاکستان میں 1974 کے بعد پہلی دفعہ ہم ایک عید کر پائے ہیں. آسانیاں، دین میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلیں تھوڑی کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، کچھ طیارہ حادثے کی بھی بات فواد صاحب کرتے اس ہیں. میں یہ دیکھیں نا، نہیں میں ان سے ذرا ایک اور سوال کرنا چاہتا تھا جی کہ دیکھیں پاکستان میں 2-3 اور بڑے ایشوز ہیں. مثلاً یہ چائلڈ میرج کا انہوں نے ذکر کیا، یہ پولیو کا مسئلہ ہے، پولیو انوکولیشن کا. اب اس کے علاوہ یہ بہبود آبادی کا مسئلہ ہے. اب ایران جو ایک وہاں جہاں پاپائیت ہے، وہاں تو وہ اسلامی دنیا کا سب سے سکسیسفل فیملی پلاننگ پروگرام کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کے ڈر کی وجہ سے کچھ پروگریس ہو ہی نہیں سکی. ہمارے ہاں اتنی آبادی کی وہ شرح زیادہ ہے، ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. یہی حال پولیو کا ہے. تو فواد صاحب یہ کچھ ذرا ان چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں، یہ بھی ٹیکنالوجی کے ہی مسائل ہیں. نہیں، یہ تو 100% علم کے، عقل کے اور اس سے تعلق ہے ہمارا. دیکھیں نا، ایک بنیادی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. آپ نے ہمارا آئیڈیل جو ہے یہ ہے کہ ہم ادھر چلے جائیں جو افغانستان کا حل. آج مجھے یہ واٹس ایپ کے اوپر میں دیکھ رہا تھا جو 1950 کے پشاور کی عید تھی، وہ آپ دیکھیں ساری جو اپنا جو باہر ہمارے عید کی جو میلے تھے یا جو سارے، اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے مردوں سے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کیا حشر ہے. افغانستان کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح کا حشر ہے، کیسا وہ کتنی بڑی اسٹیٹ تھی. اور یہ کائٹ رنر ایک بڑی زبردست ایک ناول ہے جو افغانستان کے اسی تناظر میں لکھا گیا ہے